صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 باب نمبر 13 حدیث نمبر 2373 لا يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزبة من خطب فيبيع فيقف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. تمہیں کا کوئی آدمی رسیاں لے کلہاڑی لے جنگل میں جائے لکڑیاں کاٹے سر پر اٹھائے لا کر بیچے یہ بہتر ہے کسی سے مانگے گا تو کوئی دے گا اور کوئی نہیں دے گا. آج کل بہت سارے نوجوان آپ کو مانگنے والے مل جائیں گے اور کیسے مانگتے بتاؤ آپ کو. ہاتھ ٹوٹا ہوا نہیں ہے لیکن ہاتھ پر پلاسٹر باندھ کر مانگ رہے ہیں اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ. لوگ اللہ کے نام پہ دے بھی رہے ہیں لیکن اندر کھول کے دیکھتے تو کچھ ہے ہی نہیں, ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی ہے. پیر پر پلاسٹر لگا کے باندھ رہے ہیں اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ. وہاں بہت ہوشیار ہے لوگ اللہ کے نام پہ کچھ بھی دھندا ہو رہا اللہ کے نام پہ. لوگ کتنے ہوشیار ہیں. حرام کام سے گھر بنایا اور سیدھا لکھ دیا ھذا من فضل ربی. سود کے پیسے سے گھر بنا ہوا ہے لیکن لکھا ہوا ھذا من فضل ربی میرے رب کا فضل ہے. تو اللہ کے نام پر ہی لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اللہ کے نام پہ اللہ کے نام پہ نہیں. اٹھنا ہے محنت کرنی ہے تجارت کرنی ہے محنت کی کمائی کھانی ہے. جب تک اس قوم کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. ہمارا انداز بھی پیارا ہونا چاہیے سمجھانے کا بھی طریقہ اچھا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257 پر ایک حدیث آئی ہے صحیح حدیث ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا ایک نوجوان آیا کیونکہ یہ نوجوانوں کے تعلق سے بات. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے میں غلط کام کروں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا ارے کیا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے. لیکن پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا نرالا ہے. ہمارے اور آپ کا انداز نرالا نہیں ہے. ہم کوئی چیز کرنے جاتے ہیں تو لاٹھی ہم نے لی سانپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے سانپ ہی نہیں مرتا ہماری لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے. پہلے بھی لوگوں کا انداز ایسا تھا سانپ بھی مر جاتا تھا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی تھی. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. آج کل ہوتا کیا ہے مسجدوں میں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے آتے چھوٹے بچے آگے نماز پڑھنے کوئی مسجد کے متولی آپ کو مل جائیں گے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ڈنڈا پکڑ کے گھما رہے ہیں ارے کیوں یہاں آ گئے بھگا 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 بھگا. تو بچے لوگوں کو آپ مسجد سے دور کیجئے گا تو نوجوانی میں بھی دور ہو جائیں گے. ارے وہ چاچا نا چاچا وہ چاچا وہ نہ چاچا صحیح نہیں ہے جانے کا نہیں مسجد میں پھر بڑے ہو کر بھی نہیں آتے. اصل میں چاچا کے ساتھ ہوا کیا ہے چاچا نے اپنی پوری جوانی ادھر ادھر گزاری ہے. چاچا کی جو جوانی گزری ہے نا ادھر ادھر بہت یہ کی ہے اور 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی تھی. حج کر کے آ گئے پاپ دھل گیا مسجد کے متولی ہو گئے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب. شہرت ہوئی آپ سب کو اپنا چلا کیا معلوم کہ ان کے اس انداز سے بچے لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے تو بڑے ہونے کے بعد بھی نہیں آئیں گے. ہونا چاہیے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے کہا تھا کرنے کے لیے جیسا کہ حدیث کے اندر سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 26 متا یولد الغلام بالصلاۃ حدیث نمبر 495 صحیح حدیث ہے. عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المساجد. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور 7 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتے اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہیں پڑھ رہے تو مارو. اب یہاں اس کا ترجمہ میں کروں تو آپ کو کیسا لگے گا. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں. وہی چل رہا ہے 60 سال والے مسجد میں آئے اور 7 سال والے کو مار کے بھگایا جائے. صحیح نہیں. بچپن سے سکھائیے تب نوجوانوں میں نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہاں ایک بات اور بھی کہوں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا بڑا ہوگا نا تو سیکھ جائے گا. نہ بچپن سے سکھانا بڑے ہونے کے بعد کیا سیکھے. بیٹی جب وہاں جائے گی نا کہاں وہ سسرال جائے گی نا تو نمازی ہو جائے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. ماں باپ
کو سکھانا پڑے گا کیونکہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے. ماں جیسی رہے گی بیٹی بھی ویسی ہی رنگ میں ڈھنگ جائے گی. اس لیے بیوی بھی صحیح ہونی چاہیے, تب اس کا اثر اپنے بچوں پر ہوگا. بچوں کی تربیت شادی کے پہلے ہی سے شروع ہو جاتی ہے. بولے گا مولوی صاحب کا فلسفہ کیا ہے؟ بچے کی تربیت شادی کے پہلے ہی سے شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کون سی عورت کو اپنے گھر میں لا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا, آپ کیا کرتے کہ سانپ کو بھی مار دیتے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی. وہ نوجوان آیا, کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے. صحابہ نے کہا ماں ادنی کی تعریف کرو اس سے. قریب کیا بیٹھا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتحبہ لأمی, کیا تو زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اب غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اس کی ماں کے ساتھ غیرت دلا رہے ہیں. ابھی نوجوان کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر کر دیا. کیا تو زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ کیوں ماں کا نام لیا؟ پتا سکتا کوئی؟ ماں ہی کا نام کیوں لیا؟ ارے ماں کے نام سے ذرا غیرت پیدا ہوتی ہے. تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے پہلے وہ اپنی ماں کے لیے غیرت پیدا کرنے والا تھا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. اس آدمی نے کیا کہا, نہیں اللہ کے رسول میں تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ, لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. اب وہی نوجوان پہلے اپنی ماں کے لیے غیرت مند تھا, اب دوسرے کی ماں کے لیے غیرت مند ہو گیا. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, چھوڑا نہیں, عورتوں ہی کے بارے میں گنایا. یہ طریقہ ہمارے یہاں رکھنا چاہیے. کیا تو زنا کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ لا اللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فدا, اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے, میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے مجھے یہ پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ, لوگ بھی زنا کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پسند نہیں کرتے ہیں. یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تو جس کے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو زنا کو اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں. پھر کہا خالہ کے ساتھ, پھر کہا پھوپھی کے ساتھ, کہا اللہ کے رسول کوئی بھی پسند نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی پسند نہیں کرتا. کہا اللہ کے رسول میں نہیں پسند کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کی خالوں کے ساتھ, ان کے پھوپھیوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وعصم فرجہ, اے اللہ اس آدمی کے گناہ کو بخش دے, وطہر قلبہ اس کے دل کو پاک کر دے, وعصم فرجہ اور اس کے شرمگاہ کو پاک کر دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر دیتے. اب اس دعا کا اثر کیا ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے اس طریقے سے اس نوجوان پر اثر کیا پڑا؟ راوی بیان کرتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ, پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا. تو ہمارا طریقہ بھی پیارا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ پیارا انداز لانے کی ضرورت ہے. اگر ایسے انداز پر کام ہوگا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے, صحابہ کرام نے کام کیا ہے, سلف صالحین نے کام کیا ہے, ایک پوری ٹیم نوجوانوں کی تیار ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے نوجوان؟ کون؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیبر کے اندر مرہب کے قلعے کو, اس کے دروازے کو اکیلے اکھاڑ دیا تھا. مرہب کے قلعے کے دروازے کو اکیلے اکھاڑ دیا تھا. کہاں ہے اسے بہادر موجود؟ ارے کہاں ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کی عمر میں انہیں کمانڈر بنایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا. ارے بنایا تو کمانڈر 17 سال کے نوجوان اسامہ بن زید کو بنایا. کہاں ہے اسامہ بن زید؟ کہاں ہے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں برچھا لیتے ہوئے جاتے ہیں اور قالین کو پھاڑتے ہوئے جاتے ہیں. الوداع والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 43, اور دربار میں بادشاہ سے کہتے ہیں اللہم تعصنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى
للہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. پھر اس سے پہلے کہا ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. سن لو بادشاہ، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کی عبادت سے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں. یہ دنیا کی تنگی سے، یہ دنیا کی کشادگی کی طرف لے آئیں. یہ دوسرے دھرموں کی تنگی سے، ناانصافی سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے آئیں. کہاں ہے وہ نوجوان؟ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں راجہ داہر کے ملک پر آتے ہیں، سندھ پہنچتے ہیں. پھر اس کے بعد جب جانے لگتے ہیں تو لوگ رو رہے ہیں کہ کتنا بہترین بادشاہ جا رہا ہے. عمر کتنی ہے؟ 17 سال. ارے کہاں ہے سلطان محمد فاتح 23 سال کی عمر میں صحرا کے اندر، چٹیل میدان کے اندر، ریت کے اندر راتوں رات چربی بچھاتے ہیں اور اپنی پوری کشتی سمندر میں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد قسط دنیا کو فتح کرتے ہیں. 23 سال عمر ہے بس. ارے کہاں ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. کہاں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں تاریخ الکبیر نامی کتاب لکھتے ہیں. کہاں ہے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی عمر یوں ہی 12 13 یا 14 یا 10 سال ہے اور وہ مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹے صحابی عبداللہ بن عباس ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس جو آخری رائے دے دے وہی رائے سب پر حاوی ہوگی. دوسرے لوگوں کو ذرا جلن بھی ہوتی ہے، ارے ہم بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے بچے سے پوچھ رہے ہیں. لیکن کمال ہے، غضب کا علم ہے. کہاں ہے نوجوان عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھتے ہیں، رات رات میں قرآن ختم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں. کہاں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے نوجوان؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے فرما دیا کہ عبداللہ رات میں نماز پڑھتے، اب کبھی بھی رات کی نماز نہیں چھوٹے گی. صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1122. عبداللہ تو بہت اچھے ہیں، کاش کے رات کی نماز پڑھتے. اور عبداللہ بن عمرو بن عاص سنن ابن ماجہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ارے ایک ہفتے میں قرآن ختم کرو، پہلے کا 10 دن میں تانی استمتو من قوتی و شبابی. نہیں، ایک مہینہ پہلے بتا نہ بس میں ہر دن قرآن پڑھتا ہوں. ارے 10 دن میں ختم کرو. دانی استمتو من قوتی و شبابی، مجھے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے. ایک ہفتے میں ختم کرو. دانی استمتو من قوتی و شبابی، اللہ کے رسول مجھے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے. کہاں جوانی کو لگا رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت میں. ارے جوانی کو کہاں لگا رہے ہیں؟ رات میں تہجد کی نماز کو پڑھنے میں. میرے بھائیو آج کل ہم اور آپ اپنی جوانی کو کہاں لگا رہے ہیں؟ نکر پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر برباد کرنے میں لگا رہے ہیں. کاش کے نوجوانوں کو اپنا وہ دور یاد آ جاتا. کبھی ہے نوجوان مسلم، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں کا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم میں پالا ہے آغوش محبت میں کچل جالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا. وہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لوگ یاد رکھیں ہم اور آپ لوگوں کے لیے رحمت ہے، ہم زحمت نہیں ہے. اسلام مسائل کا حل پیش کرتا ہے، اسلام مسائل پیدا کرنے والا نہیں ہے. آج کل ہم اور آپ دنیا سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے دنیا میں امن و شانتی نہیں ہے. دنیا والوں کو امن و شانتی کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. اسلام کو پھیلانا ہوگا. تو کہاں ہے نوجوان؟ کاش کہ اس کے اندر عقاب روح پیدا ہو. عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. وہ جلال و آتش و برق و سحاب پیدا کر، وہ جلال و آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر. جو ہو سکے تو
کوئی اٹھے گا تو کام کریں گے نہیں. اٹھیے, انسانیت کو آپ کی تلاش ہے, اٹھیے, لوگوں کے کام آئیے. ارے شرابیوں کے خلاف اٹھیے, کبابیوں کے خلاف اٹھیے, بیوقوفوں کے خلاف اٹھیے, گھوٹالہ کرنے والوں کے خلاف اٹھیے. آپ جب روڈ پر چل رہے ہو تو شرابی دیکھ کر ڈر جائے یہ مسلم نوجوان جا رہا ہے, چوری کرنے والا ڈر جائے یہ مسلم نوجوان جا رہا ہے. آپ کو سماج کی ضرورت ہے, سماج آپ کو چاہتا ہے اور آپ بھی ہٹ گئے ہیں, چلے گئے ہیں. اپنا سبق یاد نہیں ہے, سبق پھر پڑھ, سبق پھر پڑھ. صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا اس سے کام, دنیا کی امامت کا. ہمیں اور بات اٹھ باندھ کمر, اٹھ باندھ کمر. کیا کرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. نوجوانوں کو اپنی تاریخ یاد ہونی چاہیے, سب بھول گئے. آئیے ذرا یاد کر لیتے ہیں وہ کیسے نوجوان ہیں. میں نے 3 آیتیں پڑھی تھی سورہ کہف کی, سورہ نمبر 18 آیت نمبر 13 اور 14 اور 15. وہی غار والے, کہف غار والے, مثالی نوجوان تو وہ ہے جو اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرے. سب کچھ لٹ جانا گوارا ہے لیکن ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں ہے. بہت سارے بھائیوں نے ایمان کا سودا کر لیا, پیسے پر بک گئے, لڑکیوں کے پیچھے برباد ہو گئے, اپنا دین دھرم چھوڑ دیا. مثالی نوجوان نہیں ہے. یاد کیجیے اصحاب کہف کو, غار والے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہوں. چند نوجوان تھے, ایمان لا اپنے رب پر, اللہ نے ہدایت کو زیادہ کر دیا. بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. جی نہیں, ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. 3 تھے, 5 تھے, 7 تھے. ہم لوگ بولتے ہیں نا ارے 2-3 آدمی کیا کریں گے, ارے 1 آدمی انقلاب پیدا کر سکتا ہے. 1-2 آدمی سے کیا ہوگا, نہیں, کیا ہوگا وہ آپ کر کے تو دیکھیے, اللہ برکت دے گا. 3, 5, 7 عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے. بادشاہ کے دربار میں کہا, بڑے دربار میں کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا, میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کیا؟ نہیں, آسمان و زمین کا رب. کہاں گئے؟ گئے غار کے اندر چھپ گئے. اللہ نے وہاں چھپایا, اللہ نے حفاظت کی. جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. غار کے اندر رہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. 309 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. اللہ دوبارہ قادر ہے تمام لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کر سکے. اور اس کے بعد ایک آدمی کو بھیجا, ذرا کھانے پینے کا لیا. تو یہ سکہ لے کر آئے کہ یہ تو پرانے زمانے کا سکہ لگتا ہے, آپ لوگوں کو کچھ ہاتھ لگ گیا ہے. ہاں, ہاتھ نہیں لگا, ہم تو اسی شہر کے رہنے والے ہیں, یہی رہے. صبح سوئے دوپہر کو اٹھ گئے, یا دوپہر میں سوئے شام کو اٹھ گئے, لیکن صبح سے دوپہر یا پھر دوپہر سے شام کو 309 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. پھر بادشاہ کو پتا چلا کہ غار میں کچھ لوگ ہیں. اس زمانے کا بادشاہ مسلمان تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی. پتا چلا مثالی